إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی قوم کی بلندی اور پستی، عروج و زوال، مقدس اور پست کرنے کے کچھ اصول و ضوابط، کچھ اسباب اور اعمال، اور اللہ تعالیٰ انہی کے مطابق بندوں کا حساب کرتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے اہم چیز اپنے رب کو پہچاننا ہے، اور رب کو پہچاننے کے لیے اس کی کتاب سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ پورا قرآن اللہ کا تعارف، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، اللہ کی سنتیں، اس سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ شروع سے آخر تک آپ کو یہی نظر آئے۔ اگر اللہ کی صحیح معرفت چاہیے تو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کے آپ کو صحیح معرفت اللہ کی مل جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تم پر کیسے انعام کیا اور ساری دنیا پہ کیسے تم کو فضیلت دی۔ دنیا میں بہت ساری قومیں تھیں، لیکن تم کو جو درجہ اور مقام ہم نے عطا کیا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس احسان کو، اس نعمت کو محسوس کرو۔ پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینیت طاری کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب اور ناراضگی میں چلے گئے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا؟ آخر میں ان کی یہ پوزیشن ہو گئی کہ دین کی سنجیدہ سے سنجیدہ باتوں میں مذاق کا پہلو نکال دیتے تھے۔ اللہ کا مذاق اڑاتے، رسول کا مذاق اڑاتے، دین کا مذاق اڑاتے، اور جس چیز کو چاہتے دین بنا لیتے، اور اپنے من سے دین میں حلال و حرام کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور انبیاء کرام کو کسی کو کہا زانی ہے، کسی کو کہا شرابی ہے، کسی کو کہا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، ایسا کیا، ویسا کیا۔ یہ سب یہودیوں کی خصلتیں ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس قوم کے عظیم محسن تھے، ان کے سامنے اتنا ستایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو کہنا پڑا کہ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اتنی تکلیف مجھے دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ دیکھیں
کہ ان سے یہ کہا گیا کہ حصہ حصہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس شہر میں داخل ہو. کچھ چلائیں لگے ہنتا ہنتا، گیہوں گیہوں چلائیں لگے. کہا گیا کہ وادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرتے ہوئے جھکے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہو. تو وہ اپنی سرینوں کے بل کھسکتے ہوئے گئے. سرکشی کی انتہا تھی. اس کے باوجود ان کی تمنائیں اور آرزوئیں کتنی بلند تھی. کہتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، کہ جنت میں تو خالی یہودی یا نصرانی ہی جائیں گے. ایسے کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، جہنم میں گئے بھی تو خالی بس گزر ہوگا، قسم پوری کرنے کے لیے گزریں گے، اس کے بعد جنت ہماری پکی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، یہ نہ تمہاری تمناؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر. جو برا کرے گا اس کو بری سزا ملے گی. ہر ایک کے لیے یہی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے. حجاج بن یوسف کو خلیفہ نے عراق والوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا. حجاج بن یوسف نے آتے ہی خطبہ دیا عراق والوں کو جمع کر کے کہ بہت سی کھوپڑیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ پکی ہوئی ہے اور تلوار ان کے انتظار میں. جب اس نے پکڑنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، تو لوگ اس کو گالی دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، ہر مجلس میں برائی بیان کی جانے لگی. تو حسن بصری نے کہا کہ یہ علاج نہیں ہے، اس کو گالی مت دو، اپنے عمل کا جائزہ لو. اس کو گالی دینے سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے. اس کو برا بھلا کہنے یا اس کے خلاف دل کی بھڑاس نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنا احتساب کرو کہ دیکھو تم کس پوزیشن میں کھڑے ہو. کبھی کبھی کچھ قومیں اس پوزیشن میں پہنچ جاتی ہیں کہ ڈنڈے کے بغیر ان کا سدھار ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کا ڈنڈا ان پہ برساتا ہے اور کبھی آسمانی ڈنڈا برساتا ہے. ڈنڈا ضرور برساتا ہے، اس لیے اس قوم اس پوزیشن میں پہنچ گئی ہے کہ ڈنڈے کے بغیر سدھر ہی نہیں سکتی. نصیحت، لیکچر، تقریر، تحریر کچھ بھی اس میں کام نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ، عاد ارم کے ساتھ کیا کیا؟ اور اس کائنات کا رب فرماتا ہے کہ الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی طاقت، قوت، ہمت، حوصلے والے اس دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے. ایسی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی. الذی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ ثمود جو پہاڑوں کو تراش تراش کے محل بناتے تھے، اللہ نے ایسی قوت، ایسی صلاحیت، ایسی عقل عطا فرمائی تھی. اور فرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون کہ جس کے لشکروں کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کا پہاڑ ڈالا جاتا تھا میخیں ہی میخیں، خیمے ہی خیمے نظر آتے تھے. یا اتنا ظالم و جابر تھا کہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا. اللہ نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے زمین میں بڑا فساد مچایا، بڑا ننگا ناچ ناچا، ادھم مچا دیا اس زمین میں. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. اور ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھاٹ میں ہے. جو بھی قوم عاد جیسا کام کرے گا ایسی کوڑا اس پہ پڑے گا، جو قوم سمود جیسا کام کرے گا ایسی کوڑا اس پہ پڑے گا، اور جو فرعون جیسا کام کرے گا اس پہ رب کا کوڑا ویسے ہی پڑے گا. تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نظام و سسٹم کو جاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف فرما دیتا ہے. 100 آدمی کا قتل کیا، ندامت، شرمندگی اور رب کی بڑائی اور عظمت اور ایمان کے ساتھ جب بندے نے توبہ کی،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو بدلو، جاؤ نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور معاف کر دیا۔ آپ نے بار بار یہ قصہ سنا ہوگا، لیکن اس ذبت امرأۃ فی حرۃ، ایک بلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو عذاب میں ڈال دیا کہ اس کو باندھ دیا، نہ کھلاتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ وہ اپنا دانہ پانی خود تلاش کر لے۔ بے دردی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی بے درد ہو جائے، آدمی احساس سے عاری ہو جائے، اپنے جیسے بندوں پہ ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف جبریل امین نے نظر اٹھا کے دیکھا، ایک فرشتہ آیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ پیدا کیا گیا ہے تب سے پہلی مرتبہ یہ آسمان سے زمین پہ آیا ہے، اور اس نے خاص اجازت لی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ سے ملنے آیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ امریکن جعلک ام عبد الرسول، آپ کے سامنے چوائس ہے، ایک اختیار ہے کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا بندگی کے ساتھ رسالت کے طلبگار کہ بندہ رسول بن جائیں۔ جبریل امین جو اپنے رب کو بہت زیادہ جاننے والے تھے، رب کی قربت بہت زیادہ انہیں حاصل تھی، اور نہ جانے کتنے سالوں کا تجربہ تھا اپنے رب کے ساتھ، کہا کہ یا محمد تواضع لرب کا، اشارہ کیا کہ محمد اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، یہ اس دنیا کی بادشاہت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، یہ اشارہ دیا، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے اور کہا کہ لا بل عبد الرسول، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، میں تو بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ 3 مہینہ اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اللہ کے نبی 3 دن پیٹ بھر کے کھائے نہیں، تو اللہ کے نبی بہت غریب و فقیر تھے آپ سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں، اللہ کے نبی بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے۔ آپ کے پاس خیبر آ گیا تھا، آپ کے پاس خمس آتے تھے، آپ کے پاس جو ہے صحابہ کے ہدیے آتے تھے، تحفے آتے تھے، مال تو بھرا رہتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی اپنائی تھی وہ آپ کی اختیار کردہ زندگی تھی، وہ مجبوری نہیں تھی آپ کی کہ آپ غریبی کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے یہ زندگی برداشت کر رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حجرے میں عورت آئی، میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جب آپ کا بستر دیکھا، ایک مڑی ٹوڑی چادر تھی، ہلکی سی بے دام سی، تو سڑک گئی، کہا کہ اماں میرے گھر میں بہت اچھا بستر ہے، میں ابھی جاتی ہوں اور اللہ کے نبی کے لیے اسے بھیج دیتی ہوں۔ صحابہ تو اپنے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، بہت چاہنے والے تھے، گئی، دیکھا اون سے بھرا ہوا گدا بھیج دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آرام فرمائیں گے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی وہ فلاں خاتون آئی تھی، انہوں نے آپ کے لیے بھیجا۔ کہا ردی، واپس کر دو۔ کہا کہ لیکن میرے دل میں یہ آیا کہ نہیں یہ گدا اتنا خوبصورت ہے، یہ میرے گھر میں رہنا چاہیے، میں نے واپس نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرمایا ردی لو شئت لأجر اللہ هذه الجبال معي ذهبا۔ اے عائشہ تمہیں کیا خبر کہ میں نے یہ زندگی خود چنی ہے، اگر میں چاہوں تو میرا رب میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ دوڑایا کرے، سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ دوڑتے ہیں،
یہ میری زندگی مجبوری کی نہیں ہے، اختیار کی ہوئی زندگی ہے، چنی ہوئی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اماں عائشہ نے ایک دن کہا کہ اللہ کے نبی کا کیک لگا کے کھائیے، آپ کو آرام ملے گا، ایسے بیٹھ کے آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکا دیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قریب تھا کہ پیشانی زمین سے لگ جاتی، اور فرمایا لا بل اجلس کما یجلس العبد وآکل کما یاکل العبد، نہیں، میں ایسے بیٹھوں گا جیسے غلام بیٹھتا ہے، جیسے بندہ بیٹھتا ہے، ایسے کھاؤں گا جیسے غلام کھاتا ہے، جیسے بندہ کھاتا ہے۔ یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی۔ اور ایک دور یہ بھی تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں نے اور پیسے والے دھنا سیٹھوں نے جب دیکھا کہ دربار رسول میں عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے بکری چرانے والے، بلال بیٹھے ہوئے غلام، صہیب جو محنت مزدوری کرنے والے، عمار ابن یاسر جو فقیر و غریب ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا محمد ان تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلس میں ہم بیٹھیں تو پہلے ان کو بھگاؤ، ان کو واپس کرو اپنی مجلس، ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آج بھی وہی بات ہے، کپڑا خراب ہو جائے گا، بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ کون جائے گا، ان کے ساتھ کون جائے گا؟ کتنی بڑائی ہے اپنے دلوں میں، دماغ کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ خیال آ گیا، اس لیے نہیں کہ آپ کی نگاہوں میں ان کی قدر و قیمت نہیں تھی، اس لیے کہ اگر یہ بڑے لوگ بیٹھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں اسلام کی باتیں اتر جائیں اور یہ ہماری بات سمجھ جائیں اور یہ اسلام لائیں گے تو ان کے جتنے دمچھلے ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب کائنات جو جذبات کا قدردان ہے، جو حکیم ہے اور جو دلوں کے راز اور بھید جانتا ہے اور جو جذبوں کا اور احساسات کا قدردان ہے، اس نے کہا فلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، خبردار خبردار اے محمد یہ سوچنا بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان غریبوں کو بھگا دو جو صبح شام اپنے رب کے نام کی پکار لگاتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور رب کی رضامندی ان کو چاہیے ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دن پوچھا کہ صحابہ جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ کہ اللہ و رسول عالم، ہمیں کیا خبر، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں زیادہ۔ کہا کہ اول من يدخل الجنة الفقراء المهاجرون الذين تصد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت احدهم حاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء۔ کہا کہ سب سے پہلے جنت میں مہاجرین، غریب و فقیر لوگ جائیں گے، یہ وہ بہادر ہیں کہ سرحدوں کی نگہبانی ان سے ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب امت پہ مصیبت آتی ہے تو اپنا سینہ آگے بڑھا دیتے ہیں اور سب مصیبتیں گھیر جاتے ہیں اور خود مر جاتے ہیں۔ آرزویں ان کے دلوں میں جو ہوتی ہیں، حسرتیں جو ان کے دلوں میں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہنے لیکن استطاعت نہیں ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھے بستر پہ سوئیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا سا گھر مل جائے، لیکن ان کے پاس یہ وسائل نہیں ہے، جائز وسیلہ نہیں ہے، حلال ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو پورا کر سکیں، مر جاتے ہیں اپنی حاجتیں لے کے۔ دلوں کا حال دیکھنے والا جانتا ہے کہ آج اے میرے بندے تیرے حسرتوں کی جزا کا دن ہے، تمہاری پامال آرزوؤں پہ آج تمہیں تمغے دیے جائیں گے، آج تمہارے سینے پہ وہ تمغہ سجایا جائے گا کہ ساری کائنات رشک کرے گی تم پہ۔ اور کائنات کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا جاؤ سلام کرو انہیں. فرشتے کہیں گے رب پروردگارا یہ کون تیرے بندے ہیں؟ ہم تو سکان السماوات کا وہ خیر و خلقی کا، ہم تیرے آسمان کے باسی ہیں اور مخلوق میں سب سے اچھے ہم ہیں، خیر ہمارے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. یہ کون بندے ہیں جن کو سلام کرنے کے لیے تو ہمیں بھیجنا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے گا وہ اولئک عبادی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ میرے وہ بندے ہیں جو خالص توحید کے علمبردار ہیں، جو تنہا میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور یہ سرحدوں کے نگہبان ہیں. مسلمانوں کی آئی مصیبتیں اپنے اوپر جھیل لیتے ہیں، اور ان میں کا کوئی آدمی اپنی آرزویں دلوں میں لیے بڑھ جاتا ہے، حاجتیں پوری نہیں کر سکتا ہے، تو فرشتے ہر دروازے سے ہر طرف سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ارے السلام علیکم السلام علیکم، سلام کیو تم پر. ہر دروازے سے آواز آئے گی تاکہ صبر تم نے دنیا میں بڑا صبر کیا، دنیا میں بڑا صبر کیا، فنعم عقبی الدار. دیکھ لو کہ آج تمہاری کتنی پذیرائی ہے، تمہارا قدردان ہے رب، تمہیں کتنا مانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، سوال ہوگا کہ میرے بندے میں بیمار تھا لیکن تو میری عیادت کے لیے آیا نہیں. پروردگار تو کائنات کا رب اور تو بیمار؟ کہا میرا بندہ فلاں بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہیں پاتا اگر تو جاتا. کہا بندے میں بھوکا تھا، میں نے کھانا مانگا تھا، تو نے کھلایا نہیں. کہا تو پروردگار ہے تجھے ہم کیسے کھلا سکتے ہیں؟ کہا میرا بندہ فلاں بھوکا تھا، اسے کھلایا ہوتا تو آج اسے میرے پاس پاتا، محفوظ بینک بیلنس ہوتا، محفوظ ریزرو بینک بیلنس ہوتا. کہا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. پروردگار کیسے تجھے پانی پلاتا؟ کہا کہ فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پلاتا تو میرے پاس پاتا. وہ محفوظ ذخیرہ اور ریزرو مال جو بندے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو رب کے پاس پہنچ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے؟ جب یہ حقیقت سمجھ گئے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک حب المساکین، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ التجا کرتا ہوں، اے اللہ کہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے مجھے بچا، اور مسکینوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، مسکینوں کی غریبوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے. یہ نبی کی دعا ہے. اور نبی فرماتے تھے ابغونی الضعفاء، میرے پاس کمزوروں کو لے آؤ، ڈھونڈ کے لے آؤ، تلاش کر کے لے آؤ. اور آپ نے بتایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها لدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اس امت کی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے تو انہی کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے، انہی محتاج و فقیروں کی وجہ سے، انہی مجبوروں کی وجہ سے آتی ہے. ان کی دعائیں، ان کی نمازیں، ان کا اخلاص، یہ بہت کام کرتا ہے امت میں، یہ بہت کام کرتا ہے امت میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غریب فقیر لوگ مسجد میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا، انہی کے ساتھ جم کے بیٹھے ہو.
یہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور خبردار اپنی نگاہیں ان سے ہٹا کے ان چودھریوں کی طرف بھاگنے جاؤ جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ابو ذر بخاری شریف کی روایت فرماتے ہیں کہ میں آیا کعبہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبہ کے سائے میں، اور جب مجھے دیکھا تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے۔ محمد کی کوئی بات ہلکی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی کوئی بات غلط ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب کائنات کے رب کے رسول کوئی بات قسم کھا کے کہہ دے تو اس کی بڑائی کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ پتھر کی لکیر ہے، اور امت کو، ساری امت کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم وہ بڑے گھاٹے میں ہے، رب کعبہ کی قسم وہ بڑے گھاٹے میں ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں تو بیٹھا لیکن بے چین ہو گیا، تڑپ گیا کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، کیا میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی، کوئی حکم تو نہیں آ گیا، میری بربادی کا کوئی سامان تو نہیں ہو گیا؟ میں تڑپ کے اٹھا، میں نے کہا اللہ کے نبی کون لوگ ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، وہ کون لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں؟ قال اکثرون اموالا الا من قال ہکذا وہکذا وہکذا، فرمایا کہ جن کے پاس بہت پیسہ ہے، جو بہت مال والے ہیں، وہ رب کعبہ کی قسم گھاٹے میں ہیں، مگر جو یوں بھی دے اور یوں بھی دے اور یوں بھی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے آزمانے کے لیے بنائی ہے۔ جس کو غریب کیا، کس نے غریب کیا؟ اللہ نے کیا۔ جس کو مالدار کیا، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے سارے دنیا کے انسانوں اپنی اوقات اور اپنی حیثیت پہچانو کہ تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ مالدار ہے، اللہ قابل تعریف ہے، تم قابل تعریف نہیں ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ایک سروے بتایا ہے، اللہ نے خود سروے کرایا، صحیح روایت، یہ سمجھانے کے لیے کہ عقل کے ناخن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری حدیث نہیں بیان کروں گا، خالی اشارہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کے پاس بھیجا تھا، ایک گنجا تھا، ایک برس کی بیماری والا تھا، سفید داغ والا، اور ایک اندھا تھا۔ تینوں نے جو مال مانگا، جو خواہش کی، تینوں کی پوری ہو گئی، جو مال مانگا وہ سب مل گیا۔ پھر وہ فرشتہ گیا گنجے کے بعد، کچھ دے دے بھائی اللہ کے نام سے، مسافر ہوں، پریشان ہو گیا، اور جس کو دیکھو منہ اٹھائے چلا آتا ہے، اس کو بھی دینا، اس کو بھی دینا، اس کو بھی دینا، اتنے حقوق، یہ رشتے دار، یہ نانا، وہ ماموں، یہ پڑوسی، وہ محلے والے، وہ دین کا کام کرنے والے، سب کو منہ اٹھائے چلے آتے، کس کو دے دے؟ کہا بھول گیا، فقیر تھا، تیری اوقات کیا تھی تجھے معلوم ہے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو، میں تو باپ دادا سے کابرین پشتینی رئیس ہوں۔ کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی حالت پہ لوٹا دے جس میں تو تھا، اسی حالت پہ لوٹ گیا، اپنی اوقات پہ آ گیا۔ اور دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا، سفید داغ والے کے ساتھ۔ اندھے نے کہا بے شک تم جو کہتے ہو سچ فرماتے ہو، میں غریب تھا، فقیر تھا، رب نے دیا، تم اپنی ضرورت کے لیے دے دو، چلے جاؤ۔ آگے دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے، اور برکت چلتی رہی۔ اور بخاری شریف کی حدیث آپ کو معلوم ہے، ایک آدمی نے آواز سنی، بادل سے آواز آتی، فلاں کے کھیت میں جا کے برسو، ساری دنیا خوشخسالی ہے، فلاں کے کھیت میں برسو، کیا مطلب ہے؟
جا کے دیکھا ایک نالی گئی ہے، نالی کے پیچھے بھی چلا گیا، دیکھا ایک آدمی کھیت میں پانی ادھر ادھر چل رہا ہے، کہا اللہ کے بندے تیرا کیا نام ہے؟ کہا بھائی نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ بادل میں تیرا نام لیا جاتا ہے، کیا بات ہے؟ آخر تو آدمی کون ہے، کرتا کیا ہے؟ کہا کچھ کرتا نہیں ہوں، جو پیداوار ہوتی ہے اس کو 3 حصے میں بانٹتا ہوں، ایک حصہ خود کھاتا ہوں، اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، ایک حصہ غریبوں کو دیتا ہوں، اور ایک حصہ اسی میں ڈال دیتا ہوں۔ کہا تبھی تو یہ برکت ہے، یہ ضمانت ہے، یہ برکت ہے۔ اور یہ برکتیں آپ نے دیکھی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی عبد الرحمن ابن ابی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ میں ڈیلیگیشن کے ساتھ آیا اور اس ڈیلیگیشن میں ہماری قوم کے لوگ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرے میں داخل ہوئے تو دنیا میں اتنا قابل نفرت کوئی انسان نہیں تھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک قابل نفرت، سب سے زیادہ نفرت انہی سے کرتے، تاکہ جب کمرے سے لیکن باہر آئے تو دنیا میں، پوری دنیا میں ان سے زیادہ محبوب کوئی انسان ہمارے نزدیک نہیں تھا۔ اتنی دیر میں کیسے کائنات بدل جاتی ہے، آدمی دلوں کو کیسے تسخیر کر لیتا ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے، یہ محبت کی ادائیں ہی تو ہیں، یہ انسانیت نوازی ہی تو ہے، انسانیت کی بلندی دلوں کو قبضے میں کر لیتی ہے، انسان بے دام بندہ بن جاتا ہے، یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما کان الرزق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ۔ نرمی کسی بھی چیز میں ہوتی تو خوبصورت بنا دیتی، اور سختی جس چیز میں آ جاتی ہے وہ بدنما ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب کسی گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو گھر میں نرمی ڈال دیتا ہے، ان کے سب کام نرمی سے نکل جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ بھلائی کا ارادہ نہیں چاہتا تو گرما گرمی ہوتی ہے، بات بات پہ گرما گرمی ہوتی ہے، بات بات پہ آستینیں چڑھ جاتی ہیں، بات بات پہ جھگڑے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اس گھر والوں کی بھلائی مقصود نہیں ہے، اللہ ان کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ جن کے یہاں یہ خسرت پیدا ہو گئی کہ ہر بات ٹیڑھی، ہر بات درست مزاجی کی، ہر بات جو زبان سے نکلی غلط نکلی، ٹیڑھی نکلی، دل کو ٹھیس پہنچانے والی نکلی۔ ارے قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف وصدق، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ بھلی بات کہہ دو کسی کو معاف کر دو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ بہت مال کسی کو دے دو اور پھر اس کے بعد اپنی زبان سے اس کا دل دکھا دو، اس بات سے بہت بہتر ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ اگر کروڑوں بھی دے دیا ہے تو احسان جتا کے اور ٹھیس پہنچا کے اس صدقے کو برباد مت کرو، تمہارا کروڑوں برباد ہو جائے گا، 1 منٹ میں چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر احسان جتایا، تکلیف پہنچائی تو سب ختم ہو جائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سمجھو۔ کہتے پھر ہم میں سے ایک آدمی نے پوچھا، جب آپ کا حال دیکھا گھر کے اندر تو پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں دعا نہیں کرتے اللہ سے، کیوں دعا نہیں کرتے اللہ سے؟ کہ آپ کو بھی اللہ اتنی بڑی بادشاہت دے دے جتنی سلیمان کو دے دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنی بڑی دعوت دے دی تھی، جتنی بڑی مملکت اور جتنی بڑی بادشاہت اللہ نے دے دی تھی، ایسی آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کہا میاں آپ مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ أَفْضَلُ عِندَ اللَّهِ مِن مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارے اس ساتھی کا رب کے یہاں جو رتبہ و مقام ہے وہ سلیمان کی بادشاہت سے کہیں اونچا ہے، کہیں بڑا ہے، کہیں افضل ہے۔
رب کے یہاں جو کچھ ہے اور سنو۔ کہا کہ کوئی بھی نبی اس دنیا میں آیا تو رب نے اس کو ایک دعا کا تحفہ دیا کہ اس دعا سے جو مانگو گے اللہ قبول کر لے گا۔ تو کہا کسی نبی نے دنیا مانگ لی، کسی نے اپنی قوم کو جب قوم نے ستایا اور بات نہیں مانی تو اس پہ بددعا کر دی اور اس کی دعا ختم ہو گئی۔ وَاخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کہا لیکن میں نے اپنی دعا کو ریزرو کر دیا ہے اپنے رب کے پاس، اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ میرے نبی کی عظمت نفوج ہم نصیب، یہاں کا بھی امام ہے وہاں کا بھی امام ہے۔ یہ امامت یوں نہیں ملتی ہے، یہ امامت بلند کردار سے ملتی ہے، بلند اخلاق سے ملتی ہے، بندگی کی اداؤں سے ملتی ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم ہو جاتا تھا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک لونڈی کہہ دیتی کہ میرا کام فلاں محلے میں ہے آپ میرے ساتھ چلیں تو وہ نبی انکار نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن پہ جو چادر ہے آپ مجھے لے لیجیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا، آپ خود بھوکے رہ گئے اور دوسروں کو آپ نے کھلا دیا۔ اور یہی تو آپ نے پوری قوم بنا دی، یہی تو معجزہ ہے، یہی تو کرامت ہے جو دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکی۔ یہ آپ دیکھ لو، یہ اللہ کا فضل و عنایت تھی کہ پوری قوم تیار ہو گئی۔ دو حدیثیں آپ کو، دو روایتیں سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حبشہ کے مہاجرین واپس لوٹ کے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے حبشہ کی زمین پہ جو سب سے تعجب خیز بات دیکھی ہے وہ تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو کچھ نوجوانوں نے کہا اللہ کے نبی، ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سڑک پہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ مٹکا لے کے جا رہی تھی، ایک کچھ اوباش نوجوان آئے اور انہوں نے اس کے کندھے پہ زور سے مارا کہ وہ گھٹنے کے بل گر گئی اور اس کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ وہ بیچاری مشکل سے اٹھی اور اپنا دامن جھاڑتے ہوئے کہنے لگی فسوف تعلم یا غدر، فسوف تعلم یا غدر یوم یضع اللہ الکرسی ویجمع الاولین والآخرین وتکلم الایدی والارجل بما كانوا یکسبون۔ اے غدار، اے بے وفا، اے بدماش، تجھے اس دن معلوم ہوگا جب رب تعالیٰ اپنی کرسی رکھے گا، جب اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور وہاں زبانیں نہیں ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، تب تجھے معلوم ہوگا تمہارے کام کا انجام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقت کیف یقدس اللہ قوما لا یؤخذ لضعیفهم من قویہم۔ کیا اس عورت نے سچی بات کہی؟ اللہ اس قوم کو مقدس کیسے کرے گا؟ اللہ اس قوم کو مقدس کیسے کرے گا کہ جہاں کمزوروں کو دبنگوں کے خلاف انصاف نہیں ملتا ہے، جہاں کمزوروں کو دبنگوں کے ساتھ اور بہو بلیوں کے مقابلے میں انصاف نہیں ملتا ہے، وہ قوم کیسے ترقی مقدس ہو سکتی ہے؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں، مسلم کی روایت ہے، حضرت اسلم جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بازار میں چلا جا رہا تھا، ایک جوان عورت بھاگتے ہوئے آئی کہ امیر المومنین ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مڑ کے دیکھا اور رک گئے۔ لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخت ہیں، اس دل میں کتنی رحمت ہے، کتنا درد ہے، کتنی طرف ہے، اندر سے یہ دل کتنا نرم ہے، اس احساس کو محسوس کرو۔ اس عورت نے کہا کہ امیر المومنین، میں خفاف ابن ایما غفاری کی بیٹی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس دست نہیں ہے کہ جس کو پکا کے کھائیں بکریوں کے،
نہ کھیتی ہے کہ جس کا غلہ کھائیں، نہ تھن ہے کہ جس کا دودھ دو کے پئیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بھوک ہی نہیں کھا نہ جائے، مجھے ڈر ہے کہ بھوک نہیں کھا نہ جائے۔ کہ عمر ابن خطاب ہلے نہیں، جم کے کھڑے رہے، سنتے رہے۔ اس کے بعد کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ گھر میں ایک تازہ موٹا تازہ اونٹ بندھا ہوا تھا، اس کو بیٹھایا، 2 بورے اس کے اوپر رکھے، غلے سے بھر دیا، بیچ میں خرچہ اور کپڑے لاد دیے اور نکیل پکڑا دی، کہا لے جاؤ اسے۔ عمر ابن خطاب نے پورا اونٹ، غلے سے بھرے ہوئے بورے، پیسے روپے، کپڑے اس خاتون کو دے دیے۔ ایک آدمی نے کہا یا امیر المومنین اکثر تھا، اے امیر المومنین آپ نے اس عورت کو بہت دے دیا۔ کہا تجھے معلوم نہیں ہے، ان نگاہوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ اس کا باپ اور اس کا بھائی وہ دونوں 1 مہینے تک ایک قلعے کا محاصرہ کیے کھڑے رہے، اور وہ قلعہ فتح ہوا تو آج ہم اس کے ثمرات کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ اس عورت کا کتنا بڑا حق ہے جو بیوہ عورتوں کے آنسوؤں پہ تڑپ جاتا تھا، جو یتیموں کی آہوں پہ تڑپ جاتا تھا، اور وہ انسان تھا کہ جس کا نام سن کے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تھراتی تھی۔ اس آدمی کے دل میں رحمت کا کتنا جذبہ ہے، آپ محسوس کر رہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جس تقوی کے لیے اللہ نے یہ رمضان دیا، یہ روزے دیے۔ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ کہا جلدی کرو لوگو جنت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کون متقی ہے؟ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب سوچو کہ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کون آدمی ایسا ہے جس کے بعد اللہ نے دولت دی ہو؟ شادی کرتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ 5-5 ہزار کارڈ، 2-2 ہزار کارڈ، ایک کارڈ 50 روپے کا، اور 10 آئٹم شادی میں۔ کہتے ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ ایک قرآن و سنت کے ماننے والے نے سنا ہے اپنی شادی میں 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کتنی شادیاں آپ نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کی، کہا کہ کس کے پاس کیا ہے؟ کوئی ستو لے آیا، کوئی گھی لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، سب کو ملا کے آپ نے کھانا بنا دیا، دسترخوان پہ رکھ دیا، کہا کھاؤ، یہ محمد رسول اللہ کا ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے صحابہ کی شادیاں ہو گئی؟ جابر بن عبداللہ کی شادی ہو گئی، اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی، اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہوئی۔ کہ آج تو کہتے ہیں میں نے جو ہے دلی سے جامع مسجد کے امام کو نکاح پڑھنے کے لیے بلایا، نکاح پڑھانے کے لیے بلایا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پڑوسی بھوکا ہے، جو 50 لاکھ کی شادی کرتا ہے اس کی بہن بھوکی ہے، اس کا بھائی بھوکا ہے، اس کے بہن کے بچوں کے پاس تعلیم کے لیے فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی بہن بلک بلک کے بیماری سے مر جاتی ہے، 10 روپیہ اس کے ہاتھ پہ نہیں رکھتا ہے۔ کیسا مومن ہے یہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مومن ہے ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ پڑوسی کی بات ہے۔ آپ سوچیں میرے بھائی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہوتا اکثر یہی ہے کہ آدمی گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے، لیکن اگر 5 منٹ کسی درس یا خطبے میں زیادہ ہو گیا تو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ کا، خالی غور کیجیے آپ کہ پیسے والے تو صحابہ میں بھی بہت تھے۔ عثمان غنی کے اندر کتنا پیسہ تھا آپ سوچیے۔ آج بہت سارے پیسے والے کروڑ پتی کو اتنا تصور نہیں کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے عثمان غنی کو نوازا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیر روما، مدینے کا کنواں جس کا پانی بیچا جاتا ہے،
وہ خرید کے اپنے پیسے سے مسلمانوں کو دے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے 35,000 میں وہ کنواں خرید لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، کیا وہ جنت مجھے بھی ملے گی؟ کہا ہاں ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی مسجد تنگ ہو گئی ہے، نمازیوں کے لیے جو فلاں حصہ زمین کا خرید کے دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے 25,000 میں جگہ خریدی اور اللہ کے نبی سے کہا کہ مسجد میں شامل کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی مدد کرے گا اپنے پیسے سے اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی گئے 300 اونٹ لدے پھندے سجے ہوئے زین کافی کے ساتھ لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا کر دیا، اور 1000 سکے دینار سونے کے لا کے نبی کے دامن میں ڈال دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ آپ اس کو اچھالتے تھے اور کہتے تھے ماشاء اللہ عثمان ما عمل بعد اليوم، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ دیکھ لو رب کی جنت کیسے ملتی ہے؟ ہاں نمازوں سے بھی ملتی ہے، روزے سے بھی ملتی ہے، جہاد سے بھی ملتی ہے، اور یوں بھی ملتی ہے جنت۔ اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، جو جیسے چاہے لے لے۔ حضرت ابو امامہ باہلی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غزوے میں نام لکھایا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی فرمایا اللہ میں سلیم ہوں و غنیم ہوں، اے اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ واپس لا، مال غنیمت کے ساتھ واپس لا۔ طلب تھی، پھر کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجیے میں شہید ہو جاؤں، پھر آپ نے وہی دعا دی، پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجیے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ میں سلیم ہوں میں غنیم ہوں، اللہ ان کو سلامتی سے واپس لا، مال غنیمت کے ساتھ واپس لا۔ کیا وہی ہوا جو اللہ کے نبی نے فرمایا؟ ہم سلامتی کے ساتھ آ گئے، مال غنیمت کے ساتھ آ گئے، لیکن طرف تو تھی جنت کی۔ تب میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے کہا مرنی بعمل ادخل به الجنہ، اے اللہ کے نبی اب کوئی تو کام بتا دیجئے جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ علیک بالصوم فإنه لا مثل له، کہا تب روزے کو لازم پکڑ لے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو ماما نے اتنا روزہ رکھنا شروع کیا کہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا دن میں، اور جب جلا تو لوگ جان لیتے کہ آج کوئی مہمان آیا ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت، اور کتنی بات ہے، مسند احمد ہی کی ایک روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے 3 آدمی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں مسلمان ہو گئے، آپ نے کہا کون ان کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ تو میں نے کہا میں۔ ایک آدمی گیا شہید ہو گیا غزوے میں، دوسرا گیا شہید ہو گیا، تیسرا اپنے بستر پہ مرا۔ میں نے دیکھا کہ تینوں جنت میں گئے، لیکن جو اپنے بستر پہ مرا وہ پہلے گیا، جو بعد میں شہید ہوا دوسرے نمبر پہ گیا، جو آخر میں جو پہلے شہید ہوا تھا وہ سب سے آخر میں گیا۔ میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا تو آپ نے فرمایا کہ لیس احد افضل عند اللہ من مومن یعمر فی الاسلام للتسبیح والتکبیر والتحلیل، کا اس مومن سے افضل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے جس کو اسلام میں لمبی عمر ملی، اس کے سبحان اللہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کے اللہ اکبر پڑھنے کی وجہ سے، اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ نبی نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اونچی بات لا الہ الا اللہ ہے، سب سے ادنا بات راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ختم کر دینا ہے، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ اے اللہ تو سارے مسلمانوں کی نیکیوں اور عبادتوں اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ اے اللہ جو بھی تو نے توفیق دی ہے اپنے کرم سے، اے مولا کریم روزوں کو، نمازوں کو، ذکر و اذکار کو، تلاوت قرآن کو، اے اللہ سب کو قبول فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان بحال کر دے۔
اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو توحید کی طرف، اتباع کتاب و سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم کو بخش دے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو اس رمضان میں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اے اللہ تو ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے، اے اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وانزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم۔